چوتھا کام اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، نماز. یقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے. ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں. جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا. بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی. آج سے عزم کرو زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز ضائع نہیں. اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کی ٹائم وضو کر کے بیٹھو. جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو، کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے، بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے، قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو، لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے، واجب ہے، اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو کسی قیمت اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے، سفر بھی ہے جنگ بھی ہے، وہاں اللہ کہتے معاف ہے. نہ، اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو. پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا، مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو، رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے، اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے، تو تم وہیں جہاں بھی رخ ہو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھو اصل بات یہ اب میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے، مقررہ اوقات پہ فرض ہے. ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم، تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے، جمعے میں مسجد میں آئیں تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے، ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی، ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں. وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی ہے دو چار جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں دباتا، ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے ایک پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہو نا سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر، جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں گورے ہیں ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبر ہی دکھانی ہے، کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی، یہ جھنڈا پکڑ، یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی، لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے، وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے، ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا، بھاگ کے آئے تھے، فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے. کیوں؟ معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 کھرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟